اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں قاری محمد اویس اسلمی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ہے وہ آن لائن تجوید کورس جاری و ساری ہے، اس حوالے سے آج ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 59 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 59واں سبق جو ہے وہ تجوید کورس کے حوالے سے پڑھیں گے، اور وہ سبق ہے وقف کا بیان۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کے نوٹس میں یہ بات ضرور لانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے موجودہ دور کے اندر بہت سے کم ایسے علماء کرام بھی ہیں اور بہت سارے ائمہ مساجد ایسے ہیں، بلکہ ان میں بھی کم سمجھ لیں کہ بہت سے کم ایسے ائمہ مساجد ہیں جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، لیکن بہت ساروں کی تعداد ایسی ہے جو ممبر و محراب کے وارث بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو قرآن کریم صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ قرآنی حروف جو ہیں ان کو عمدگی کے ساتھ پڑھنے کا بھی ان کو طریقہ کار نہیں آتا کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پھر اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سا علم ہے جس کو سیکھنے سے پھر ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک واحد علم ہے، وہ ہے علم التجوید۔ جب آپ علم التجوید کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ جا کر اس کی مشق کے بعد، ریاضت کے بعد، مجاہدے کے بعد جا کر آپ کیا بنتے ہیں؟ ایک زبردست قسم کے قاری کامل، حامل قرآن کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو مجود کی صف میں شمار کیا جاتا ہے جب آپ خوب محنت کر کے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ بڑا اہم سبق ہے، تمام لیسنز میں سے، تمام اسباق میں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ بڑا قیمتی، نہایت جو ہے وہ خاصیت رکھنے والا سبق ہے، بڑا خاص سبق ہے، اخص الخاص سبق ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام آپ نے جو ترتیل کا معنی بیان کیا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کی تجوید کا جاننا اور اوقاف کی معرفت۔ تو اوقاف کی معرفت جو ہے یہ آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ تمام احباب کے لیے، بالخصوص جتنے بھی مذہبی فیلڈ کے ساتھ رکھنے والے جو علماء کرام ہیں، جو حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، جو نعت خواں ہیں، جو جتنے بھی اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، بالخصوص خانقاہوں کے جو بڑے بڑے گدی نشین ہیں، میں اکثر اپنی قوم سے یہ بھی کہتا ہوتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ فرق کیوں نہیں محسوس کرتے کہ جس کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا وہ آپ کو رہنمائی اور ہدایت کے راستے پر کیسے چلا سکتا ہے اور کیسے وہ راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو آپ اپنے دماغ، عقل کے ساتھ، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، سمجھداری کا ایک سمجھ لیں فن دیا ہے، آپ وہ اپنے عقل کے ساتھ یہ موازنہ کیا کریں، اپنے عقل کے ترازو پر تولا کریں کہ ہم نے کون سا لیڈر اپنانا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی جو ہے وہ اقتداء کرنی ہے۔ اب بہت سارے جتنے بھی اس وقت مذاہب بن چکے ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ دین اسلام میں جو اس وقت جتنے بھی فراقین بن چکے ہیں، ان سب کے جتنے بھی رہنما ہیں، تو میری عوام سے اور قوم سے یہ گزارش ہے کہ پہلے دیکھیں کہ ان کو قرآن آتا ہے یا نہیں آتا، حدیث کی عبارت آتی ہے یا نہیں آتی۔ جب ان کو حدیث کی عبارت نہیں آتی، قرآن کی آیات مقدسہ پڑھنی نہیں آتی، تو وہ آپ کو کیسے رہنمائی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے نامور جو پاکستان کے اور پوری دنیا کے اس وقت جو ہیں وہ مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں اور مذہبی شخصیت بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو میں اس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قوم فرق کیا کرے، جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے اس کے پیچھے چلے، ظاہر قرآن اس سے سنیں اور قرآن کی رہنمائی پر چلے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن سیکھنے سکھانے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس سے ہدایت لینے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی اور اس کی قبر کا امتحان بھی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور اس سے کیا کرنی ہے؟ رہنمائی اور تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو آئیے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، طلباء کرام، حفاظ کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وقف کا بیان ہے۔ لیسن نمبر 59، 59واں جو ہمارا سبق ہے آج کا، وہ کون سا ہے؟ بولیے۔ وقف کا بیان۔ وقف کا بیان تمام اسباق میں سے جو اخص الخاص سبق ہے وہ وقف کا بیان ہے۔ جب اوقاف کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن کریم کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ ان کی تعریفات پڑھیں گے، اس کی تفصیل پڑھیں وقف کی، تو پھر آپ کو معلوم انشاءاللہ العزیز، آپ احساس کریں گے اپنے اندر سے، یہ آپ کو آواز آئے گی کہ ہم کتنے غافل تھے کہ اتنے سال ہم نے تجوید کا علم نہیں سیکھا اور ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا۔ اور وقت یاد رکھیے بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور اگر آج آپ نے تجوید کا علم حاصل نہیں کیا یا سیکھا نہیں ہے
تو قسم بخدا موت کے بعد، مرنے کے بعد آپ کو کسی بھی نیک عمل کی جو ہے وہ مہلت نہیں ملے گی، جبکہ قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کی بھی۔ تو لہٰذا ابھی وقت ہے تو بھی اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ وقف کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وقف کی لغوی معنی اور لغوی اس کی اصطلاحی تعریف، پھر اس کی اقسام اور اس کی جتنی بھی آگے تفصیل ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو سب سے پہلے وقف کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ وقف کا لغوی معنی بولے یہ کیا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، ٹھیک ہے۔ یہ وقف کا لغت کے اعتبار سے یعنی عربی لغت کے اعتبار سے وقف کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا۔ آگے کہتے ہیں اصطلاح تجوید میں کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس توڑ کر اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ آگے پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں اب پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اب میں نے جو سانس لیا کلمے کے آخری حرف، اب کلمہ یہاں پر ختم ہو گیا، رب العالمین پر کلمہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس پر اب میں نے جو سانس لیا ہے اپنے سانس کو توڑ دیا ہے، رک گیا ہوں، ٹھہر گیا ہوں، خاموش ہو گیا ہوں، تو کس کے ساتھ؟ اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ۔ اسکان، روم اور اشمام کی ڈیفینیشن بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، اور میں نے پچھلے لیسنوں کے اندر اس کے متعلق تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے۔ وقف بالاسکان کسے کہتے ہیں، وقف بالروم کسے کہتے ہیں اور وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں، آگے بھی مزید انشاءاللہ آ جائے گی۔ کے ساتھ پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی وقف بالاسکان اگر آپ نے کرنا ہے یا وقف روم کرنا ہے یا اشمام کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، اور یہ ٹھہرنا اس نیت کے ساتھ کہ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ آگے پڑھنا ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سانس جتنا ہوتا ہے تو آپ نے اتنا ہی کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، تاکہ لفظی اور معنوی اعتبار سے کلمے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم نہ ہو، بگڑے نہ اور غلط نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ تو ٹھہرنے کی نیت سے اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، آگے پڑھنے کی نیت سے اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقف کا اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس کو توڑ کر اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ آگے پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا وقف۔ اب قطع کسے کہتے ہیں؟ قطع، وقف اور قطع میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ قطع یہ جو نیچے میں نے لکھا ہوا ہے قطع، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ آگے پڑھنے کی نیت سے ٹھہرتے ہیں تو یہ وقف ہے۔ اگر آپ آگے نہ پڑھنے کی نیت سے کیا کرتے ہیں، مطلب آگے پڑھنے کی نیت سے ٹھہرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وقف ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے نہیں پڑھنا، یہاں تک ہی پڑھنا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قطع۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی قطع کہتے ہیں کہ اسکان، روم، اشمام کے ساتھ آگے پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ لیکن قطع کسے کہتے ہیں؟ اسکان، روم، اشمام کے ساتھ آگے نہ پڑھنے کی نیت سے، آگے نہ پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، آگے پڑھنا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے نہ پڑھنے کی نیت سے کیا ہوگا؟ قطع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے، فار ایگزامپل اگر الحمدللہ رب العالمین آپ نے لوگوں کو کوئی مفہوم سمجھانا ہے یا اس کا تفسیر بتانی ہے یا اس کی تفصیل بتانی ہے، تو آپ یہاں پر آگے پڑھنے کی نیت سے ٹھہریں گے تو کیا ہوگا؟ وقف ہوگا۔ آگے نہ پڑھنے کی نیت سے ٹھہریں گے تو کیا ہوگا؟ قطع ہوگا۔ بات میں آگے کی نہیں ہے؟ یہ فرق رکھنا ہے، قطع اور وقف کی تعریف، اور اس کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قطع کسے کہتے ہیں اور وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑ کر اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ آگے پڑھنے کی نیت سے تھوڑی دیر ٹھہرنے کا نام کیا ہے؟ وقف ہے۔ اور اگر آپ اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ آگے نہ پڑھنے کی نیت سے کیا کرتے ہیں؟ ٹھہرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ قطع کہلائے گا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وقف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ وقف کی اولاً ابتداءً کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک محل وقف اور کیفیت وقف۔ وقف کی کتنی قسمیں بنے گی؟ دو، کیفیت وقف اور محل وقف۔ کہتے ہیں محل وقف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محل وقف یعنی یہ جاننا کہ کس جگہ وقف کرنا چاہیے یا کس جگہ وقف نہیں کرنا چاہیے۔
اگر آپ یہ معلوم کرنے کے حوالے سے کوئی سبق لیتے ہیں کہ میں یہ سبق حاصل کروں کہ کہاں پہ کون سا مقام ہے جہاں پر وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور کون سا مقام ہے جہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ محل وقف کہیں گے۔ اور کیفیت وقف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جاننا کہ کلمے کے آخری حرف پر کس طرح وقف کرنا ہے، کس طرح وقف کرنا ہے۔ دو زبر ہے تو کس طرح وقف کرنا ہے، اور اگر ملانے کی صورت میں تو اگر پڑھنا ہے تو پھر کیسے وقف کرنا ہے۔ یعنی دونوں میں فرق یہ ہوا محل وقف اور کیفیت وقف میں۔ محل وقف میں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا، اور کیفیت وقف میں آپ نے یہ جاننا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر وقف کیسے کرنا ہے۔ بس یہ جاننے کا نام کیا ہے؟ کیفیت وقف اور محل وقف۔ یہ ساری میں نے تفسیر آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ وقف کی ابتداء کتنی قسمیں ہیں؟ دو، محل وقف اور کیفیت وقف۔ محل وقف میں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننا کہ کلمے کے کس جگہ پر آپ نے وقف کرنا ہے اور کس جگہ پر وقف نہیں کرنا، اور کیفیت وقف میں آپ نے جاننا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر وقف کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے کیفیت وقف اور محل وقف میں فرق اور ان کی تعریفات۔ تو ناظرین کرام، آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی کافی تھا۔ وقف کا لغوی معنی، وقف کی اصطلاحی تعریف، اصطلاح تجوید میں کسے کہتے ہیں، اور پھر وقف کی دو قسمیں اور ان کی آگے تعریفات۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ محل وقف کے اعتبار سے وقف کی کتنی اقسام ہیں اور ان کی کیا تعریفات ہیں اور ان کی کیا تمثیلہ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میرا ساتھ دیجئے، دوسروں تک میرا یہ پیغام، میرا یہ لیسن، یہ میرا جو شوق، ذہن، پیشن ہے، اس کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کریم کیا ہے پڑھنے کا شوق اور ذوق کیا ہو سکے، بیدار ہو سکے۔ لہٰذا مجھ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔